يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، یہ سب خواتین کیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین ادنا یدنی ادنا، یہ لفظ قریب کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ ادنا یدنی ادنا، قریب کرنا، جھکانا اور لٹکانا۔ المنجد جو عربی کی ڈکشنری ہے اس میں آتا ہے ادنا الستر، پردہ لٹکانا، اور یہاں پر لفظ یدنینا الا نہیں ہے، یدنینا الا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلے کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے، پیچھے بھی یہ مثال دی جا چکی، مثلا شہد لی ہو تو کسی کے حق میں گواہی دینا ہوتا ہے، شہد علا ہو تو کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح ادنا الا ہو تو معنی ہوگا ریپ کرنا، قریب کرنا، لپیٹنا، لیکن اگر ادنا الا ہو تو اوپر سے لا کے لٹکانا معنی ہوتا ہے۔ یعنی یدنین علیہن کا معنی کیا ہوگا؟ الا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اوپر۔ تو اوپر کہاں سے؟ کندھوں سے نہیں، جسم کا سب سے اوپر کا حصہ سر ہے، یعنی چادر اس طرح اوڑھیں کہ سر سے لا کر اس کا بعض حصہ لٹکائیں، یہ معنی ہے۔ یدنین علیہن کیا؟ من جلابیبہن، من کا کیا مطلب ہے؟ بعض، کچھ حصہ۔ جلابیب کس کی جمع ہے؟ جلباب کی جمع ہے۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ دوپٹے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خمار، جس کا ذکر سورۃ النور میں گزر چکا ہے، اور دوپٹوں کو خاص طور پر سینے پہ ڈالنے کے لیے کہا گیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور بیسیکلی وہ گھر کے اندر کا لباس تھا، کہ گھر کے اندر جہاں ان کے محرم رشتہ دار بھی ہوں گے اور بعض اوقات نامحرم بھی ہوں گے، تو اس میں خصوصی طور پر سینہ عورت کی زینت کا حصہ ہے، وہ اس کے چھپانے کا خاص اہتمام کریں، اسے نمایاں نہ کریں۔ لیکن گھر سے باہر جب نکلیں، اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے جب وہ بڑی چادر اوڑھیں، یعنی جلباب گھر کے اندر کا ڈریس نہیں ہے، جلباب گھر کے باہر کا ڈریس ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصاری خواتین گھروں سے نکلتے وقت اس سکون اور اطمینان سے چلتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں لپیٹ رکھی ہوتی تھیں۔ یعنی جب یہ حکم آیا تو انصار کی خواتین نے کس طرح عمل کیا کہ سیاہ رنگ کی چادریں اوڑھی۔ سیاہ رنگ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اس میں زینت نہیں ہے اور میل خورا رنگ بھی ہے، تو سیاہ رنگ کی چادریں اوڑھی، لیکن صرف چادریں نہیں اوڑھی، یہاں ان کا طرز عمل بھی بتایا جا رہا ہے کہ چادر پہن کے وہ بازاروں میں دوڑتی پھرتی نظر نہیں آتی تھی، یا جوتے چٹکھاتی ہوئی نہیں پھرتی تھی، بلکہ سکون اور اطمینان سے چلتی تھی، جس کا ذکر سورۃ النور میں بھی کیا گیا تھا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں تاکہ ان کی خفیہ زینت کہیں ظاہر نہ ہو جائے، یا زینت کی چیزوں میں سے جو انہوں نے چھپا رکھا ہے، ایسا کوئی زیور ہے یا وٹ ایور، کیونکہ زینت کی ڈیفینیشن پیچھے ہو چکی ہے کافی ڈیٹیل سے۔ یعنی چال ایسی نہ ہو
کہ زینت نمایاں ہونے لگے یا تبرج کا سامان بننے لگے، جس میں عورت کے فگرز بھی ہیں. ظاہر ہے اگر عورت اکڑ کر چلے گی، بہت ہاتھ مار کے لیفٹ رائٹ کرتی ہوئی چلے گی، یا پاؤں مار کے چلے گی، یا ادھر ادھر دیکھتی ہوئی، کوئی سکون، اطمینان اور وقار نہیں ہوگا اس میں، یا سڑک پہ چلتے ہوئے خوش گپیاں کر رہی ہے، ادھر سے ادھر سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، اور سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ سب چیزیں کس میں آئیں گی؟ یعنی باوقار انداز کے خلاف ہوں گی. ایک مسلمان عورت کی چال ڈھال، لباس، بازار کے اندر اور گھر میں اور کسی پارٹی میں فرق ہوتا ہے. تو جلابیب دراصل جلباب کی جمع ہے، جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ صرف جلباب لپیٹنے کا نہیں، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چادر ضرور لیتے ہیں لیکن سر پہ نہیں ڈالتے چادر صرف کندھوں تک رکھتے ہیں، اور وہ کندھوں تک اس طرح ہوتی ہے کہ بس صرف اس کو ریپ کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ریپ کرتے ہیں. یہاں صرف ریپ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے. یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یعنی عربی کی کوئی ڈکشنری اٹھا لیں، کہیں سے بھی جا کے کھول لیں، اور ابواب کی جو مختلف خصوصیات ہیں وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یدنینا، یہ ادنا باب افعال سے ہے. افعال میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ فعل کو متعدی بنا دیتا ہے. یعنی لٹکنے کی بجائے کیا معنی آئے گا؟ لٹکانا. ٹھیک ہے. اور جب لٹکانے کا معنی آئے اور علیہن آئے کہ اپنے اوپر سے، تو اوپر کا آغاز کندھوں سے نہیں ہوتا. اوپر سے مراد سر ہے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ سر کا لفظ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں کہ سر ڈھانپو. تو جب سر کا لفظ نہیں تو یہ یدنینا علیہن کا معنی کہاں سے نکلے گا پھر؟ ادنا علا کا معنی کندھوں سے نہیں نکلے گا، کندھوں پہ ڈالنے سے تو یدنینا الیہن ہو جاتا ہے معنی، جس کا معنی ہے ریپ کرنا. الا اور علا میں فرق ہے نا. یعنی اگر آپ چادر اس طرح پہن رہے ہیں کہ کندھوں سے شروع کیا آپ نے، اور کندھوں سے لے کر آپ نے اس کو رائٹ سے لیفٹ کیا یا لیفٹ سے رائٹ کیا، تو یہ لٹکانا تو نہیں ہوا نا، کیا ہوا؟ ریپ کرنا ہوا. اور یہ اس وقت معنی نکلتا ہے جب یدنینا کے بعد الا کا لفظ آئے. لیکن جب یدنینا علیہن تو چادر کو آپ کو تھوڑا اور اوپر لانا پڑے گا، یعنی سر تک، اور سر پہ لا کر اس کا کچھ حصہ لٹکانا پڑے گا، جسے آپ گھنگھٹ کہیں، نقاب کہیں، کچھ بھی کہیں. یہ مختلف طریقوں کے جو لباس ہیں ان میں مختلف انداز سے اس کو پھر انٹرپریٹ کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کیا کرتی تھیں کہ ایک ہی بڑی چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹتی تھی، کیونکہ عموماً لباس جو تھے وہ سادہ تھے. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی مدنی زندگی میں معاشی حالت کیا تھی، سب جانتے ہیں نا. یعنی معاشی طور پر مسلمان بے حد کمزور تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شادی کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہنے تھے. یعنی ان کے پاس اگر شادی کے دن نئے کپڑے پہننے کو نہیں تھے تو عام حالات میں کتنے کتنے سوٹ ہوں گے ان کے پاس، اور کتنے کتنے لاکھ کے، اور کیسی کیسی کڑھائیوں والے. ایسی تو کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بہت ہی سمپل ڈریسز ہوتے تھے کیونکہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو سمپل ڈریسز ہوتے تھے اس کے اوپر ایک سنگل چادر، اس کو لپیٹ کے، اس کا گھونگھٹ کھینچ کے اپنے کام کو نکل جانا کافی تھا. لیکن بعد کے ادوار میں جب خوشحالی آئی اور مسلمان خواتین کے پاس لباس کی اور زینت کے سامان کی کثرت ہو گئی، تو پھر وہ ایک چادر سنبھالنے میں بڑی دقت ہوتی تھی. کیونکہ ایک چادر کو اگر آپ لے کے چل رہے ہیں اور ہوا سے چادر اگر اڑتی ہے تو سمپل ڈریس میں تو اگر کچھ کھل بھی جائے تو اندر بھی ایک سمپل ڈریس ہے، زینت کی نمائش تو نہیں ہے نا. کیونکہ قرآن میں پھر حکم زینت چھپانا ہے، اور جلباب کا مقصد بھی زینت چھپانا ہے. اب اگر وہ چادر کھل جاتی ہے اور اندر آپ زینت سے لدے ہوئے ہیں تو مشکل پیش آ گئی. تو اس کا حل کیا نکالا گیا کہ اس چادر کو سی لیا جائے. وہ چادر جب سی گئی تو برقع کہلائی. پھر اس میں جدتیں اور نئی نئی کریٹیوٹی آئی
اور طرح طرح کے اس میں ڈیزائن بنے، اور بنتے بنتے کبھی وہ قمیض کی طرح سکڑ گئے، کبھی وہ قمیض اور اس میں کوئی فرق نظر نہ آیا، کبھی وہ چادر کی بجائے کوٹ لگنے لگا. یعنی اس کا حلیہ کچھ سے کچھ بنتا گیا. اور جو اصل مقصد تھا جلباب کے اوڑھنے کا کہ وہ جسم کے فگرز کو بھی چھپائے، وہ زیور کو بھی اندر کے چھپائے، وہ اندر کے جو خوبصورت لباس ہیں ان کو بھی چھپائے، وہ مقصد فوت ہو گیا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں کوئی برقع نہیں اور کہیں نہیں برقع پہننے کا لکھا. وہ بالکل درست کہتے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا برقع پہنو. لکھا یہی ہے کہ چادر بڑی اوڑھو جو سر سے پاؤں تک کو ڈھانپ لے. لیکن مشکل یہ ہے کہ چادر اوڑھ کر ہم وہ مقصد پورا نہیں کر پاتے، تو اس لیے پھر اس کو کبھی گاؤن کا نام دیتے ہیں، کبھی عبایا کہتے ہیں، کبھی اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ ہر علاقے، ہر موسم، ہر رنگ اور ہر ذہن کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے، جو جو اسلام کو وسعت ہوئی، تو انہوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس حکم کو اپنی سہولت کے مطابق ڈھال لیا. اس سارے طریقے میں کچھ شکلیں تو اصل روح سے مطابق تھیں، لیکن کچھ صورتیں جو تھیں وہ روح سے بہت دور ہو گئیں. یعنی چادر کو سیدھا اوڑھنے کی بجائے اگر سی لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو کیا بیچ میں سے ایک سلائی لگائی اور اس کو بس چادر ہی کی شکل میں رہنے دیا گیا. تھوڑا بہت اس کے بازو بیچ میں سے نکال لیے، کہیں سے اس کے ربن وغیرہ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ڈوری وغیرہ سے باندھ لیا گیا آگے سے اور کام چلا لی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ ڈوری نہیں باندھی جاتی تو بٹن لگا لیے، کچھ نے زپ لگا لی. یہ مختلف شکلیں تھیں اپنی سہولت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپنے کی. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، مسلمان عورت کا لباس ایسا لباس ہو جو اس کی آئیڈینٹی ہو کہ یہ مسلمان عورت. اچھا، بعض لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری اور کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان عورت ایسا لباس پہنے کہ وہ پہچانی جائے، اور اگر آپ ایسی چادریں اوڑھیں گے اور منہ بھی ڈھانپ لیں گے تو پہچانے کہاں سے جائیں گے. یہاں پہچان سے مراد ان کی شکل پہچاننا نہیں ہے، یہاں ان کا بحیثیت مسلمان کے پہچانا جانا مراد ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں پہچان لی جائیں کہ کون خاتون جا رہی ہے. اس کے لیے تو پھر چادر اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر زیادہ اچھی پہچان ہوتی. مراد اس سے یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں مسلمان بھی موجود ہوں اور نان مسلمز بھی ہوں، تو مسلمان عورتیں ایسے ڈریس میں نکلیں، ایسی چال اختیار کریں، ایسے طریقے اختیار کریں کہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے پہچانی جائیں، اپنے ڈریس سے پہچانی جائیں. تو یہ حجاب یا جلباب کا اوڑھنا، بڑی چادر کا لے کر نکلنا مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے. یہ اس پہ ظلم نہیں، یہ اس کی پہچان ہے. اگر یہ ہٹ جاتی ہے، اس سے یہ اتر جاتی ہے، اگر وہ اس کو اتار پھینکتی ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. وہ کسی بھی مخلوط معاشرے میں نہیں پہچانی جائے گی کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا مسلمان ہے. جب یہ حکم آیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت آ نہیں سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، اور پھر جب یہ پڑھا کہ سلام میں پہل کرنے والے کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، پہل کرنے والے کو اجر زیادہ ملے گا، اس کو بھی سلام کرو جسے پہچانتے، اس کو بھی کرو جسے نہیں پہچانتے. اب اپنے ملک میں تو چونکہ میجورٹی مسلمان ہے، آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہیں، کالج میں، کہیں پر بھی ہیں، تو جہاں بھی کوئی مسلمان عورت نظر آتی ہے، آپ کراس کرتے ہیں، آپ کا آمنا سامنا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سلام میں پہل کرتے ہیں تو آپ کو فوراً پہچان ہو جاتی ہے. خاص طور پر بازار میں آپ ہوتے ہیں تو مسلمان عورت اپنے لباس سے فوراً پہچانی جاتی ہے، وہ آپ کو سلام کرنے میں پہل کر رہی ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں. یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا نمونہ کہ مسلمان آپس میں لیے دیے نہیں رہتے، وہ ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں. وہ رنگ اور نسل سے نہیں پہچانے جاتے، وہ مسلمان ہونے سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں سارے مذاہب کٹھے ہیں، آپ صرف اسی ایک پہلے حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جس کے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکتے، یعنی سلام کو رواج دینا اور سلام کرنا، تو
آپ کا جو سلام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے اس کو آپ کیسے دے سکتے ہیں، اس پر آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں جب پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ کون کیا ہے. کیونکہ ذاتی طور پہ مجھے اس کا تجربہ ہوا جب فرسٹ ٹائم میں ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں پر سکھ بھی، ہندو اور بھی ایشین بہت سے تھے. تو میں جب یونیورسٹی جا رہی ہوتی تھی تو میں جو بھی کوئی نظر آ جاتی خاتون تو میں سلام کرتی تھی. اب بعض لوگ گھور کے دیکھتے تو چلے جاتے کہ کیا کہہ رہی. تو اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ سکھ خواتین ہیں جو بہت زیادہ ریزمبل کرتی ہیں پنجابی ایشین کمیونٹی سے، کیونکہ وہ سٹائل چلنے کا، بات کرنے کا، بال بنانے کا، قمیص کا، شلوار کا، دوپٹے کے سٹائل کا، جوتے کا، وہ 99% ریزمبل کرتا تھا. اب اگر آپ بے شک ایک خاص خطے سے ہیں، آپ کا اپنا ڈریس ایک جیسا ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا کہ تم اس میں وہ نہ پہنو، کیونکہ ہر علاقے کے خاص مزاج ہوتے ہیں، آپ کو موسم کی مناسبت سے مخصوص قسم کے لباس پہننے پڑتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ گھر سے باہر ہیں، کمیونٹی سے باہر ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کیسے ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں؟ مسلمان عورت کس سے پہچانی جائے گی؟ لباس سے پہچانی جائے گی. کچھ عرصہ پہلے مجھے بحرین جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک اسلامک سینٹر تھا، ڈسکور اسلام، اور اس کے انٹرنس کے ساتھ ہی ایک ڈسپلے بورڈ تھا. اس پہ کچھ خواتین کی تصویریں لگی ہوئی تھیں جو لاوارث تھیں اور مورچریز میں تھیں، اور نہیں پہچانی جا رہی تھی کہ کس مذہب اور کس عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، کہ انہیں دفنایا جائے، کہ جلایا جائے، کہ ان کو بہایا جائے، یا کیا کیا جائے ان کے ساتھ. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، لوگ چوری چھپے ایسے ممالک میں کام کرنے چلے جاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں کسی گھر میں دھوئیں سے دم گھٹ کے مر گئے، اب نیبرز کو بھی کوئی پتہ نہیں، راستے میں گرے پڑے ہیں، کہیں ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کو خبر نہیں. بعضوں کے پاس تو آئیڈینٹی کارڈ ہے یا کچھ ہے، اس سے پہچان ہو جاتی. اب اس کو دیکھ کے مجھ پہ جو وحشت طاری ہوئی، اس قدر خوف آیا کہ مسلمان عورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی اس آئیڈینٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ اگر اس کے شکل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کا حجاب تو اس کا گواہ ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہے، اسے جلایا نہیں جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، خواہ اس کا کہیں کوئی وارث موجود نہیں ہے. تو حکمت اور علت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ ذالک ادنا ان یعرفن، اس ادنا کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادنا ان یعرفن، کہ پہچاننے میں سہولت ہوگی. کس بات کے پہچاننے میں؟ کہ یہ مسلمان عورت ہے، اور پھر اس کا وہ لباس اس کو بہت سی برائیوں سے بچائے گا، وہ آڑ بن جائے گا. حجاب محض کپڑے کا حجاب نہیں، وہ برائیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے. جب آپ ایک خاص طرح کے ڈریس میں ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ سے ایسا معاملہ کرے، آپ سے کوئی غلط توقع رکھے، کیونکہ آپ اپنی نمائش کر کے نہیں جا رہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا یؤذین، وہ اذیت نہ دی جائیں گی. لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے جلباب نہیں اوڑھی، آپ نے ایسا ڈریس پہنا کہ آپ کے فگرز نمایاں ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑوں کا حسن نمایاں ہو رہا ہے، آپ کے چہرے کا حسن نمایاں ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ کر غیر مردوں کو برے خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تو دل بہت پاک ہے، ہم کسی بری نیت سے تبرج نہیں کرتے یا اپنی زینت کا اظہار نہیں کرتے، بس ہمیں شوق ہے، اچھا پہننے اوڑھنے کا شوق ہے، اس لیے کرتے ہیں. یہ جو تم دیندار لوگ ہو بڑے ہی تنگ ذہنیت کے ہو، تمہیں تو اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں کہ لوگوں کی نیتوں پہ شک کرو. یہ نیت کی شک کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ میں ایک فطری کشش رکھ دی ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے. اور یہ معاملہ چند مخصوص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے اندر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور ہر کوئی آپ سے اٹریکٹ ہو رہا ہو، لیکن اگر ہزاروں میں سے چند ایک بھی ہو جائیں تو نقصان تو پہنچ سکتا ہے. فرمایا کہ جب تم اس لباس میں ہوگی، کسی کو اٹریکشن والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، انداز تمہارا باوقار ہوگا، نگاہیں تمہاری یغضضن من ابصارہن ہوگی، تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ تم سے کوئی غلط توقع رکھے.
کوئی تمہارا پیچھا کرے، کیونکہ اسے یہاں سے ملنا کچھ نہیں، وہ مایوس ہے آپ کے طرز عمل سے، اس کے لیے یہاں کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تو محفوظ ہے۔ محسنات کا لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں اسی لیے استعمال ہوتا تھا کہ وہ محفوظ عورتیں تھیں، کیونکہ اس دور میں لونڈیوں کا لباس شرفائے عرب کی عورتوں کے لباس سے فرق ہوتا تھا۔ یعنی دور جاہلیت میں بھی جو شرفا کی خواتین تھیں یا وہاں کا جو اشرافیہ تھا یا ایلیٹ تھا، ان کے ہاں ڈریس میں فرق ہوتا تھا لونڈیوں کے مقابلے میں۔ لونڈی کے لیے رخصت یا سہولت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ تو ایک کام کرنے والی عورت ہے، اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم عام گھروں میں ماسیوں کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ ماسیاں پھر آزاد عورتیں ہیں، لیکن ایک ماسی جو بیچاری کام کر کر کے تپی پٹی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے جو ایک ناز و نام میں پلنے والی عورت کے اندر ہو سکتی، کیونکہ عورت کے لیے صرف اس کا جسمانی حسن نہیں، اس کا سٹیٹس، اس کا رہن سہن، اس کی جو ناز و نعم اللہ نے دیے ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں۔ لیکن ایک عام عورت جو بیچاری ایک گھر سے برتن دھو کے نکلتی ہے تو دوسرے میں برتن دھو رہی ہے، اس کے ہاتھ بگڑے ہوئے، اس بیچاری کو بال درست کرنے کا موقع نہیں، اس کو اپنی سکن کی کیئر کرنے کا، اپنی جسمانی فٹنس کا، اپنے باقی کسی بھی اٹریکشن کی چیز کی طرف توجہ کرنے کا کوئی موقع نہیں، اس کے لیے پھر حکم سہل ہے۔ لیکن باقی مومن عورتیں جو محسنات کے دائرے میں آتی ہیں، ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم۔ کب؟ اس حکم پر عمل کرنے کے بعد۔ ہم اللہ کو غفور الرحیم کب کہتے ہیں؟ جب ہم اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہوتے، جب ہم اس حکم کو مانتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، مختلف عذر، بہانے، وجوہات بتا کر، اس وقت ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے، کیا کریں، کوئی بات نہیں، یہ تو دور ہی ایسا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا یہ کہ ہماری نیتیں تو بہت صاف ہیں، اللہ کو پتا ہے ہمارے دل بہت اچھے ہیں، حالانکہ اپنے نفسوں کی پاکی بیان کرنے کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء۔ اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، مت پاکیزگی نفس کے دعوے کرو، مت پاکیزگی دامن کی باتیں کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کوئی بھی شخص خود اپنے آپ کے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے بار بار یہ جتلاتے رہنا کہ ہماری نیتیں بڑی صاف ہیں، ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہمارے خیالات بڑے نیک ہیں، یہ سیلف پریز میں آ جاتا ہے، خود پسندی میں آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مدینہ میں عملی طور پر کیا ہوا، یعنی اس حکم پر عمل کیسے ہوا۔ ایک تو میں نے آپ کو حضرت ام سلمہ کی روایت بتائی ہے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ عید کی نماز کے لیے جائیں، تو عورتوں نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض کے پاس چادر نہیں ہوتی، یعنی ہم کیسے جائیں، ہمارے پاس جلباب نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ شاید آپ لوگوں کو سمجھنا ہے جن کے پاس ایک وقت میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ مجھ جیسوں سے پوچھے، جو اپنی مثال کل میں نے دی تھی، کہ یقین کریں کہ ایک وقت ایسا تھا جب میرے پاس ایک سکارف کے سوا دوسرا نہیں تھا، اور دوسرا میں واقعی نہیں خرید سکتی تھی۔ تو ایسے میں مدینہ کے معاشی حالات تو اس سے بھی کہیں تنگ ہوں گے، جو آج کے دور میں کسی شخص پر طالب علمی کے زمانے میں گزر سکتے ہیں۔ تو اس تنگی معاش کے زمانے میں ہر عورت کے پاس بڑی بڑی چادریں نہیں تھیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کو سمجھتی تھی۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا چونکہ چادر نہیں ہے اس لیے اب نکلنا تو ہے، اللہ کو پتا ہے چادر نہیں ہے، چلتے ہیں ایسے ہی، سیر کر آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس اپنی چادر نہ ہو اسے کوئی دوسری بہن چادر دے دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ اپنی سہیلی کی چادر میں چلی جائے، یعنی پھر آریتن لے لے، ادھاری لے لے، عادتن نہیں، آریتن،
ایک ہوتا نا عادتاً کپڑے مانگ مانگ کے پہننا اور ایک دوسرے کے پہننا، یہ اخلاقی طور پہ کوئی اچھی بات نہیں. تو کچھ لوگ تو ہیبچول ہوتے ہیں کہ ان کو کپڑوں کی نمائش کرنی ہوتی. مثلاً ایک گھر میں اگر 2-3 بہنیں ہیں تو بدل بدل کے وہ اس کے پہن رہا، وہ اس کے پہن رہا، اس کے پہن رہا. مقصد کیا؟ صرف نمائش، کہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہمارے پاس بہت کپڑے. ہاں؟ تو بہرحال یہ تو ایک اور موضوع تھا، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا کہ اس کو اس کی بہن چادر دے دے. یہ نہیں کہا اچھا مجبوری ہے ایسے ہی چلی جاؤ، گھر کے کپڑوں میں ہی چلی جاؤ. نہیں، جو حکم ہے وہ حکم ہے. پھر کسی نے کہا ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہو تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا جا کے دعا میں شریک ہو جاؤ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت کو چادر پہنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موبائل نہ رہے یا ضرورتاً گھر سے نہ نکلے یا اس کو گھر میں قید کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے. نہیں، نکل سکتی ہے لیکن شرط کے ساتھ، اللہ کی حدود کو پورا کرتے ہوئے. پھر ایک اور روایت ہے متفق علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تو بعض عورتیں بھی آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے چادروں میں لپٹی ہوئی آتی. نماز کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تو اندھیرے کے سبب انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا. اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ چادر یا گاؤن کے باوجود بھی آپ کی پہچان ہو سکتی ہے. اسی کو الا ما ظہر منہا میں شمار کیا گیا ہے. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے. کہ ایک عورت نے جلباب اوڑھا ہوا ہے، گاؤن پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جان پہچان کے لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں. اس میں بھی اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ امہات المومنین کو پردہ کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا. امہات المومنین شب کو قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی. ایک روز حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت طویل جسامت رکھتی تھی، شب کو قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مجلس میں بیٹھے تھے. انہیں دیکھ کر گویا ہوئے، سودا میں نے آپ کو شناخت کر لیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حد الوسع اپنی بیوٹی، اپنے ان تمام چیزوں کو چھپانا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ ایک پالکی میں بیٹھ کے نکلے. جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہندوستان میں کہ خواتین جب نکلتی تھی تو گاڑی پہ اگر بیٹھی تو گاڑی میں بھی پردے لگے ہوئے ہوں، یا یہ ہے کہ ٹانگے پہ بیٹھی یا پالکی میں تو اس کو بھی کور کیا ہوا. یہ پھر ایکسٹرا ہے، یہ ایکسٹریم ہے. کیونکہ چادر تک کا تو کہا ہے اور چادر عورت پر ڈالنے کو کہا ہے، ٹانگوں اور گاڑی پہ نہیں. وہ ایک ایکسٹرا کیئر ہے، وہ آپ نے اپنی ویسے کوئی بڑے ہونے کی نمائش کرنی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. کیونکہ جب ہم پھر حد سے بڑھتے ہیں تو ری ایکشنز ہو جاتے ہیں، اور وہ ری ایکشن آپ دیکھیں کیسے ہوئے ہیں. پھر تو کسی بھی انتہائی رویے سے بچنا چاہیے، ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس اصل حکم کو چھوڑ ہی نہ دیں. لیکن ایکسٹریم کس کو کہیں گے؟ کہ اس حکم سے زائد کرنے کو، اس حکم کے کرنے کو ایکسٹریم نہیں کہا جائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اصل حکم کے ماننے کو بھی ایکسٹریم سے تعبیر کیا کہ دس از ٹو مچ، یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت گرمی ہے. آج کے دور میں کون کرتا ہے؟ یہ تو بالکل ہی بیکورڈ لگتے ہو. تو ایکسٹریم کو خود نہیں ڈیفائن کرنا، بلکہ ایکسٹریم جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس سے زائد کیا ہے جو ہمیں حکم ملا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کے مکاتب غلام کے پاس اس قدر مال ہو جس سے وہ معاہدہ میں طے شدہ رقم ادا کر سکتا ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس غلام سے پردہ کرے. فَلْتَحْتَجِبْ، یہاں بھی حجاب کا لفظ آتا ہے بیسیکلی حدیث میں، جس کو کوٹ کرنا مقصود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اپنے غلام سے پردہ نہیں کرنا ہوتا، جس کا ذکر سورۃ النور کی آیت میں بھی گزرا، او ما ملکت ایمانہن. تو اس میں وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تھے تو ان کے کپڑے
چھوٹے تھے کہ وہ سر ڈھانپتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہاں تمہارے والد اور غلام کے سوا اور کوئی نہیں، اس لیے تم ریلیکس ہو جاؤ. حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ویسے عورت اپنے خریدے ہوئے غلام سے حجاب کی وہ پابندی نہیں کرے گی، جلباب نہیں اوڑھے گی جب تک کہ وہ آزاد نہیں. ہاں اگر وہ اسے آزاد کرتی ہے یا اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ جس سے وہ آزادی خرید سکتا ہے، تو اس صورت میں اس سے پہلے کہ وہ آزاد ہو وہ پردہ شروع کر دے اس سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.